ایک جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ جو صحابہ کی جماعت تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر گئے تھے، بے دین ہو گئے تھے، معاذ اللہ پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے۔ ظلم ہے میرے بھائی، ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ برگزیدہ جماعت، افضل ترین جماعت، اس کے بارے میں اس انداز سے گفتگو کرنا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ کیسے پھر گئے؟ کیسے بے دین ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جو ہمارے بزرگ علماء کرام، بزرگ مفسرین کرام جو اس دنیا سے تشریف لے گئے، مثال کے طور پہ آپ نے نام سنا ہوگا شیخ القرآن حضرت مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، پھر آپ ہی کے ایک پڑوس کی مسجد میں 32 سال 35 سال قرآن سناتے رہے مفتی عبداللطیف ارشد رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنے علماء کے میں نام لے سکتا ہوں، لیکن بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان سے قرآن سنا، جو انبیاء نہیں، نبی نہیں ہے، ایک عام عالم دین ہے، جنہوں نے ان سے قرآن سنا، ان سے حدیث سنی، ان سے تعلیم سیکھی دین کی، آج بھی وہ لوگ حیات ہیں، زندہ ہیں، اور وہ لوگ آج بھی نماز فجر تک کے پابند ہیں۔ ان سے قرآن سن کر، ان سے حدیثیں سن کر، ان سے دین کی تعلیم سن کر آج بھی وہ نماز فجر کے پابند ہیں۔ وہ لوگ ایک عام عالم دین سے قرآن سن کر آج تک مرتد نہیں ہوئے، بے دین نہیں ہوئے، تو مجھے بتاؤ وہ صحابہ کی جماعت جس نے 23 سال محمد رسول اللہ سے قرآن سنا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے 23 سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمہ وقت موجود رہے ہوں، جو ہر تعلیم اگر سیکھتے تھے تو زبان نبوت سے سیکھتے تھے، اللہ کے نبی کے طریقے سے سیکھتے تھے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے فرمان سے سیکھتے تھے، جو 23 سال پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ اللہ اکبر، وہ کیسے مرتد ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے بے دین ہو سکتے ہیں؟ کس طرح سے آپ یہ جملے اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں؟